سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ میں تو دین کے ادنا ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور انتشار کی سیاست سے، دنگا فساد سے کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ الٹا نقصان جو ہے وہ اپنا ہی ہوگا اور ملک کا بھی ہوگا۔ وہ ہمارے بھائی کشمیر میں ہیں، اور وہ پاکستان بھر میں جہاں بھی ہیں، آئین پاکستان آپ کو احتجاج کا بھی حق دیتا ہے، پارلیمان موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، اور اگر آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، اپنے مطالبات کے لیے کرتے ہیں تو بالکل کریں، اس کا بھی آئین اور قانون کے اندر ایک دائرہ کار اور طریقہ کار موجود ہے۔ لیکن خدا نخواستہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، قومی املاک کو نقصان پہنچانا، پولیس کے اوپر، سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملہ کرنا، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور نہ اس کو کوئی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کسی بھی صورت۔ پھر آئین کدھر گیا، قانون کدھر گیا؟ ملک تو آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، اور تمام ادارے فنکشنل ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری تمام سیاسی جماعتوں سے، غیر سیاسی جماعتوں سے، یونین سے، تمام سے درخواست ہے کہ خدا را یہ وقت جو ہے ملک میں انتشار کا نہیں بلکہ یونٹی اور اتحاد کا ہے۔ آپ کا دشمن دیکھیں کہ اس نے آپ کے خلاف وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے، جنگ شروع ہے آپ کے خلاف۔ ہندوستان بھی کر رہا ہے، ہمارے پڑوس سے بھی ہو رہی ہے، اور ملک میں آپ دہشت گردی کا حال آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک خطرناک ہے، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے، پاک فوج، پولیس جو ہے، ان کے جوان وہ اپنی شہادتوں پہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی بھی تک بنتی ہے۔ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی سیاست کرتے رہیں اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ایک بڑی واردات جو ہے وہ ہمارے ملک میں کر لے۔ اس وقت اگر ملک کے اندر انتشار ہے اور اختلاف ہے، یا کوئی کر رہا ہے خدا نخواستہ، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ملک کو نقصان دے رہا ہے۔ ملک کے لیے اس وقت آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ملک کے کردار کو دیکھیں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور میں تو بالکل یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو کمزور کرنا، اس کی فوج کو کمزور کرنا، یہ خدا نخواستہ عالم اسلام کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ یہی پاکستان ہے الحمدللہ، اور تھا، قائم رہے گا کہ ہم نے اپنی یونٹی اور اتحاد کے زور سے، آپ دیکھیں کہ ہم نے مودی جیسے دشمن کو شکست فاش دی، اور ساری دنیا پاکستان کی واہ واہ کر رہی ہے۔ اور خدا را میں اپنی سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ 57 اسلامی ممالک میں اگر اللہ نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے، جو عرض حرمین کے اوپر موجود ہے، اس کے جہاز موجود ہیں، اور حرمین شریفین کے دفاع کے لیے وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی اور نعمت اللہ کی ہو سکتی ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں اللہ نے پاکستان کو منتخب کیا ہے؟ ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا، کویت کی حکومت یہ چاہ رہی ہے، پورا مڈل ایسٹ چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کرے، اور ایسے میں ہمارے ہاں جو ایک سیاسی فضا بنتی جا رہی ہے یا بنی ہوئی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، خصوصاً سیاسی جماعتوں کو، بہت ہی تدبر اور تفکر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور وہ کریں۔ اور خدا نخواستہ ان کے جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو گویا آپ مزید نوجوانوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ اس ملک کے اندر، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سستا ترین ملک اگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ 100 روپے لیں، جیب میں ڈالیں، اور آپ جائیں کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ہاں جو ایک فضا بنا دی گئی ہے، اس میں یقیناً دشمن کا ہاتھ ہے، اور جو بھی اس ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کر رہا ہے، ہماری پولیس اور فوج کے خلاف حملے کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا موقف اس کے اوپر دو ٹوک ہے
کہ وہ دشمن کا اہلِ کار ہے، وہ مودی کا ایجنٹ ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے، اور خدا نخواستہ جو بھی اس طرح کا بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ یاد رکھیں کہ قوم انہیں معاف نہیں کرے گی اگر ملک کو کوئی نقصان ہوا، اور وہ اگر اس وقت یہاں پہ کوئی سیاسی انتشار پھیلا رہے ہیں، اختلاف پھیلا رہے ہیں، تو گویا وہ مودی کے اور پاکستان دشمن جو ایجنٹ ہے پاکستان کے، وہ جو دشمنوں کے ایجنٹ ہے، یہ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں ان کی گفتگو سے، اور جو ماحول یہ بنانا چاہتے ہیں، سارے کا سارا فائدہ دہشت گردوں کو اور مودی کو، ان کو ہو رہا ہے۔ آپ ہندوستان کا میڈیا اٹھائیں، وہ وہاں پہ صرف اور صرف ان کو اگر آج کوئی مٹیریل ملا ہوا ہے تو وہ پاکستان کی سیاست ہے۔ لہٰذا خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ملک کی قدر کریں، ریاست کی قدر کریں، اس کے اداروں کی قدر کریں۔ وہ ملک ہی پنپتے ہیں اور قائم رہتے ہیں کہ جہاں پہ رول آف لا ہو، جہاں پہ کوئی سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں، اور خدا نخواستہ وہ ممالک بنانا ریپبلک کہلاتی ہیں کہ جہاں پہ نہ پولیس ہو، نہ فوج ہو، اور نہ قانون ہو۔ مائٹ از رائٹ کا قانون جہاں پہ بھی چلتا ہے وہ ملک اور ریاست نہیں کہلاتے، بلکہ وہ بنانا ریپبلک کہلاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پاکستان، ہم اور پوری پاکستانی قوم کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی کاوش اور کوشش کریں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ پوری قوم، پورے علماء وہ الحمدللہ فخریہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے شہداء ہیں وہ 47 سے لے کے آج کی صبح تک، وہ جتنے لوگ ہیں اور وہ شہداء کے خاندان جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، سیکیورٹی اداروں میں ہیں، آپ ہماری شان ہیں، ہمارا مان ہے، ہمارا فخر ہے، اور ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ابھی میں کل ہی سن رہا تھا، ایک شہید کی ماں کہہ رہی تھی، فوجی کی ماں، وہ کہہ رہی تھی ابھی تو ایک بیٹا شہید ہوا ہے، اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں اس ملک کے اوپر اس کو قربان کر دیتی۔ ایسے جذبے کو آپ کیا کہہ سکیں گے؟ آپ کے پاس الفاظ ہیں سوائے اس کے کہ ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، قربانیوں کو سلام کرتے ہیں۔ پوری قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور آپ کی پشت کے اوپر کھڑی ہے، اور انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ہم اپنے ملک کے دفاع اور اپنی فوج کی دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔